اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما پارہ نمبر 28 سورہ طلاق۔ سورہ طلاق میں طلاق کے احکام بیان ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 1 بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی اذ طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن۔ اے نبی، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دیا کرو، یعنی تم لوگ طلاق دینے کے معاملے میں جلد بازی نہ کیا کرو۔ جو ہی میاں بیوی میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے اسے میں آ کر فوراً 3 طلاقیں نہ دیں، یعنی کہ رجوع کی گنجائش باقی چھوڑیں۔ عدت کے لیے طلاق دینے کے 2 مطلب ہیں، ایک یہ کہ حیض کے دوران طلاق نہ دو، اور دوسرا یہ کہ اوپر نیچے 3 طلاقیں نہ دو، رجوع کی گنجائش باقی رہنی چاہیے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، کہ اپنے رب سے ڈرو اور انہیں گھروں سے نہ نکالو، نہ وہ خود نکلیں۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، جو ان سے تجاوز کرے گا وہ اپنے اوپر ظلم کرے گا۔ عدت کی مدت کے خاتمے پر یا تو انہیں اپنے نکاح میں روک لو یا بھلے طریقے سے ان سے جدا ہو جاؤ۔ اگلی سورہ تحریم ہے، جس میں کہ جائز اور ناجائز، حلال یا حرام اللہ نے حدیں مقرر کی ہوئی ہیں۔ کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ کی قائم کردہ حدود کو توڑے۔ آیت نمبر 6 بڑی اہم آیت، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ یہاں مطلب کیا ہے کہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذات کو ہی خدا کے عذاب سے بچانے کی کوشش نہ کرے، بلکہ نظام فطرت نے جس خاندان کا سربراہ بنایا ہے اس کو بھی حد استطاعت ایسی تعلیم و تربیت دے جس سے وہ خدا کا پسندیدہ انسان بنے، اور اگر وہ جہنم کی راہ پر جا رہے ہوں تو انہیں روکنے کی کوشش کرے۔ اس کو صرف یہ فکر نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے بال بچے دنیا میں خوشحال ہوں، بلکہ اس سے زیادہ فکر یہ ہونی چاہیے کہ وہ آخرت میں جہنم کا ایندھن نہ بنے۔ حدیث نبوی ہے، حضرت عمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص رائی ہے اور ہر ایک سے اپنی رعیت کے معاملے میں جوابدہی ہوگی۔ مطلب حکمران رائی ہے اور اپنی رعیت کے بارے میں جوابدہ ہے، مرد اپنے گھر والوں کا رائی ہے وہ ان کے بارے میں جوابدہ ہے، عورت اپنے شوہر اور گھر اور بچوں کی رائی ہے وہ ان کے بارے میں جوابدہ ہے۔ ہر بندے کو اپنی جوابدہی کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ کے ہاں وہ جوابدہ ہے۔ آیت نمبر 8 توبہ کے بارے میں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوح۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ۔ بعید نہیں ہے کہ وہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے۔ توبۃ نصوح کا مطلب ہے ایسی توبہ جس کے بعد کوئی گناہ نہ ہو، یعنی ایسی توبہ جس میں نہ ریا ہو، نہ نفاق ہو، نہ کوئی گناہ ہو۔ توبہ کر کے انسان اپنے آپ کو بد انجامی سے بچائے، یا توبہ کے ذریعے اپنی اصلاح کر کے زندگی کو اس طرح سنوارے کہ دوسروں کے لیے مثال بن جائے اور دوسرے بھی اسے دیکھ کر اپنی اصلاح کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ توبۃ النصوح کا مطلب یہ ہے کہ جب تم سے کوئی قصور ہو جائے تو اپنے گناہ پر نادم ہو اور پھر شرمندگی کے ساتھ اس پر اللہ سے استغفار کرو اور آئندہ کبھی اس فعل کا ارتکاب نہ کرو۔ آخری آیات میں حضرت لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی بیویوں کے بارے میں کہ 2 صالح بندوں کی زوجیت میں تھیں، مگر انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی اور جہنم ان کا مقدر بنا۔ دوسری طرف فرعون کا ذکر اور اس کی بیوی کا ذکر کہ جس نے فرعون اور اس کے عمل سے بچنے کی دعا کی، اللہ نے اس کی دعا قبول کی اور اسے جنت اس کا مقام بنایا۔ اگلی سورہ ملک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ نہایت ہی بزرگ و برتر وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ خلق الموت والحیات، جس نے زندگی اور موت کو ایجاد کیا، کس لیے؟ تاکہ لوگوں کو آزما کر دیکھے کہ کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔
ان شروع کی آیات میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ انسان کی تخلیق یا موت کوئی بے مقصد چیز نہیں ہے، یعنی مرنے اور جینے کا سلسلہ اس لیے شروع کیا کہ امتحان لے۔ نیکی اور بدی کرنے کی قدرت عطا کی انسانی زندگی بے مقصد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ذی اختیار پیدا کیا ہے، پھر اس کو نیکی اور بدی کرنے کی قدرت عطا کی ہے۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے لوگ یعنی کہ میرے پیدا کردہ انسانیت نیکی کے راستے پہ جا رہے ہیں یا بدی کے راستے پہ جا رہے ہیں۔ دنیا ہمارے لیے امتحان ہے، آزمائش ہے، اور اس کا نتیجہ آخرت میں ملے گا۔ آیت نمبر 6 تا 16 کفر کے اولناک نتائج کا بیان کہ اس روز تمہیں خود اعتراف کرنا ہوگا کہ واقعی تم اس سزا کے مستحق ہو۔ آیت نمبر 12 تا 14 یہ حقیقت ذہن نشین کرائی گئی ہے کہ اللہ لطیف الخبیر، کہ خالق اپنی مخلوق سے بے خبر نہیں، وہ باریک بین ہے۔ آخری آیت میں ہمارے لیے ایک سوال اور سوچنے کی دعوت دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کبھی تم نے سوچا ہے کہ تمہارے کنوؤں کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو اس پانی کو نکال کر تمہیں دے؟ وہ صحرائی اور پہاڑی علاقے جہاں زندگی کا سارا دار و مدار پانی پر ہے، کسی جگہ سے پانی نکل آتا ہے، وہاں اگر یہ زمین میں اتر کر غائب ہو جائے تو خدا کے سوا کون ہے تمہیں یہ آب حیات لا کر دے سکتا ہے؟ اگلی سورت سورہ قلم ہے اور آیت نمبر 4 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا بیان۔ اِنَّکَ لَعَلیٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ، اور بے شک تم اخلاق کے بڑے مرتبے پر ہو۔ آپ کے بہترین اخلاق ہی تھے جو آپ نے ہدایت خلق کے کام میں اذیتیں برداشت کی، ورنہ کمزور اخلاق کا انسان یہ کام نہیں کر سکتا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بہترین تعریف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی، کانا خلق القرآن، قرآن آپ کا اخلاق تھا۔ لوگوں کے سامنے قرآن کی تعلیم پیش ہی نہیں کی بلکہ خود اس کا مجسم نمونہ بن کر دکھایا۔ سورہ قلم کی آیت نمبر 42 بڑی خوفناک بات کیا ہے؟ یدعون الی السجود فلا یستطیعون، کہ جس روز جو سخت روز ہوگا، لوگوں کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے، یعنی ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، ذلت ان پر چھائی ہوگی کہ جب وہ صحیح سالم تھے اس وقت انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا اور یہ انکار کرتے تھے۔ یہاں کس بات کی طرف ہماری توجہ دی جاتی ہے؟ توجہ کرنے کا یعنی کہ دعوت دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن علی الاعلان اس بات کا مظاہرہ کرایا جائے گا کہ دنیا میں کون اللہ کی عبادت کرنے والا تھا اور کون اس سے پھرنے والا تھا۔ یعنی روز محشر اللہ تعالیٰ سجدے کی غرض سے بلائے گا انسانوں کو۔ جو دنیا میں عبادت گزار تھے سجدہ ریز ہو جائیں گے، اور جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے تو ان کی کمر تختہ ہو جائے گی، ان کے لیے ممکن نہ ہوگا کہ وہ جھوٹا مظاہرہ کریں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے اور ہماری اولادوں کو بھی۔ وما علینا الا البلاغ۔